نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My intention is not to deliver others. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم کچھ آپس میں پارٹیسپیٹ کر کے ہماری بہت ہی پیاری اس کو رخصت کریں، اس کے لیے بہت سی دعائیں، اور اس کو ہم لرننگ اپرچونٹی بنائیں. اسلام میں جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ایک لرننگ اپرچونٹی ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو ہمارے لیے بہت سے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. اور لرننگ اپرچونٹی کیا ہوتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ ریلیجن نہیں ہے، وہ دین ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوش کیسے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اداس کیسے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، ملتے کیسے ہیں، گریٹنگز کیا ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کا ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے. سو دیر از نو سیپریشن بٹوین ریلیجن اینڈ دا وے آف لائف جو ہماری ہوتی ہے. تو اسی لیے جب ہم کوئی ایونٹ کریں اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمارے کیا کانسیپٹس ہونے چاہیے، تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو شادی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس کو خوش ہو کے گزارنا چاہیے. یعنی خوشی کے موقع پہ صحیح طرح سے خوش ہونا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خوش ہونے کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے نا. خوشی کہاں سے ملتی ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم خوش نہیں ہوتے، ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ شادی میں ہم نے کیسے خوش ہونا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ہے کیا. لاٹ آف ٹائم جب ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے میری ایک ذمہ داری ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے. اور یہ وہ جو ایک لک ہوتی ہے نا، جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، بیٹے بھی فار دیٹ میٹر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جو پیرنٹس کی شکل پہ ایک پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں پریشان کیوں ہے. ان کو لگتا ہے کہ بچے اکثر کئی دفعہ ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں، یا ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، کانٹ وی ہیو لائف اوور ہیئر. آپ کیوں ہر وقت اتنا زیادہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ بس شادی ہو جائے اس کی، شادی ہو جائے اس کی. شادی پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور جو بچے جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہے؟ they are thinking about love, they're thinking about hearts, they're thinking about مزے، enjoyment in life. لڑکیوں کو لگتا ہے کہ آزادی مل جائے گی کیونکہ اماں ہر وقت کہتی رہتی ہیں اپنے گھر جا کے جو دل چاہتا ہے کرنا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے گھر جا کے بھی بہت سی ذمہ داری ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا. سینس آف رسپانسبلٹی ہم کبھی بھی نہیں بچوں کو دے پاتے. اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی فیلنگ دی جاتی ہے کہ اب تم پھنس جاؤ گے، اب بیوی آ کے تمہیں سیدھا کرے گی. تو وہ بیچارہ پہلے ہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کون کون سے گارڈز پہ رہنا ہے، کون کون سی چیزیں بیوی کو نہیں بتانی، اسے چھپا کے رکھنی ہے، یا کیا کرنا ہے میں نے اپنی لائف میں. تو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ شادی میں ہم کرتے کیا ہیں. کسی کے پاس یا کاغذ پینسل ہو یا فون تو ہوگا سب کے پاس. کون ینگسٹر والنٹیئر کرے گا لسٹ بنانے کے لیے؟ اب آپ سب کا مجھے انپٹ چاہیے. ہم شادی پر کیا کرتے ہیں؟ یعنی وین آئی سے کہ جی شادی ہے، سمجھیں آپ کے گھر کی شادی ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بنائیں جی لسٹ. پہلے ہم لسٹ بنائیں گے، پھر ہم اس کو فردر اینالائز کریں گے. شاپنگ کرتے ہیں، اور بتائیں؟ میوزک، فوڈ، ڈیکور، پارلر، ڈانسنگ، جیولری، انویٹیشنز، ایونٹس، کمپٹیشن، تھیمز، یونیک تھیمز، ویڈنگ ڈریس، ڈائٹنگ. جس کا بچہ ہو رہا ہو وہ کہتا ہے پلیز میرا بچہ پیدا ہو جائے، میرا ویٹ کم ہو جائے، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ رکھنی ہے. شوز، ریلیٹیوز، ان سے ملنا، ٹائم ویسٹ کرنا. اوکے لکھ لیں جی، لسٹ میں ڈالتے جائیں. آر یو ایڈنگ آن؟ ٹھیک ہے. اور بس کوئی بڑوں کی لسٹ نہیں ہے؟ ویل وشز فار دا برائڈ اینڈ گروم.
خاندانوں کو چیک کرنا, شادی پہ بیٹھ کے دیکھنا ساس خوفناک ہیں کہ نہیں, ساری ساسوں سے ڈیو اپولوجیز, اور نندیں کتنی ہیں ان کو گوج کرنا کہ کیسی ہوں گی, خاندان بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, خطبہ نکاح سنے نہ سنے لیکن حق مہر کے ٹائم پہ ذرا کان کھڑے کرنا تاکہ پتہ چلے خاندان کیسا ہے بھئی, زیادہ حق مہر ہے تو خاندان ذرا تگڑا ہے, اور اگر ہلکا لکھا ہے تو ماشاءاللہ دیندار لوگ لگتے ہیں, شرعی مہر لکھ دیا. اور بتائیں, کھانا, جہیز کی لسٹ, سوشلائزنگ, بہت ساری سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے, سارے رشتہ داروں سے ملنا بھی ہوتا ہے. جی بالکل, لانگ ٹائم میٹ اپس جو ڈیو ہوتے ہیں. واٹ اباؤٹ گفٹس, دینا کیا ہے شادی پہ, پھر ہم لسٹیں بھی نکالتے ہیں, سوچتے بھی ہیں انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا, اس کے برابر کی چیز تو دینی پڑے گی. اور پھر ہسبینڈ سے لڑائی بھی ہوتی ہے خواتین کی, وہ کہتے ہیں تم اپنی جیب دیکھو, ہم کہتے ہیں لو انہوں نے یہ دیا تھا تو آئی شوڈ بی گیونگ دس مچ. ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہے جو کچھ بھی ہم شادیوں پہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے, اس میں سے ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں سارٹ آؤٹ کریں گے کہ کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. میں نے ایسی شادیاں بھی اٹینڈ کی ہیں جس میں لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ٹینشن کے مارے جو الاؤڈ ہے وہ بھی انجوائے نہیں کرتے. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دے دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ کہا ہے کہ یہ کام کرو, ہم اس پہ بھی بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نا فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان ٹائمز جب لائف از ویری ڈیفیکلٹ. جب آپ ریلیجن کو فالو کرنا چاہتے ہیں, دین پہ چلنا چاہتے ہیں, تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. آپ ایک چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک اور چیلنج آ جاتا ہے کہ اب یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹائم میں کنفیوژنس بہت زیادہ ہیں. اچھا چلیں, اب ہم دیکھتے ہیں, تھوڑی سی ایک اور لسٹ بناتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چیلنجز کیسے کیسے ہوتے ہیں جب ہم کسی کی بھی شادی کا سوچتے ہیں. شادی سے پہلے کے چیلنجز بتائیں, پھر ہم ڈیورنگ شادی, اور پھر ہم آفٹر شادی کے چیلنجز کو بھی دیکھتے ہیں. پہلے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ رشتہ اچھا ڈھونڈنا, کہ جی رشتہ اچھا مل جائے, بہت بڑا چیلنج ہے لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. لڑکی کا قد کیسے لمبا کیا جائے, لڑکی کو گورا کیسے کیا جائے, لڑکے کی گنج کو کیسے روکا جائے, توند کو کیسے روکا جائے, اس کو اچھی جاب پہ کیسے لگایا جائے کہ وہ لگے کہ بھئی کچھ کما رہا ہے, وزن کم کیسے کیا جائے, لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. آج کل تو آل کڈز آر کانشیس. اور شادی سے پہلے بس یہی چیلنج ہے. یہ بھی تو چیلنج ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی جو فیملی ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے. مثلاً کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی پسند ہے, کچھ لوگ پیرنٹس اتنی اجازت دے دیتے ہیں کہ بیٹا جو دل چاہتا ہے تم جہاں کہو گے ہم تمہاری شادی کر دیں گے. اب کیا ہوا, انہوں نے کالج میں جا کے پڑھائی سے پہلے کیا ڈھونڈا, خالی لڑکی نہیں ڈھونڈی, لڑکا بھی ڈھونڈا, مطلب لڑکیاں بھی لڑکے ڈھونڈتی ہیں. اٹ گوز فار آل دا ینگسٹرز, کیونکہ ہم اتنا زیادہ ان کو بتاتے ہیں کہ وی آر یور فرینڈس اور ہم بالکل مائنڈ نہیں کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہماری وہ جنگیں شروع ہوتی ہیں. 30 ایپیسوڈز کا ہمارا سیریل بنتا ہے, ہم کہتے ہیں بھئی کہا تھا پسند کرو, پر یہ کیا پسند کیا, یہ تو الاؤڈ نہیں تھا پسند کرنا نا, یہ اس چیک لسٹ میں نہیں آتا تھا. تو اب وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ پہلی نظر کا پیار ہو گیا, اب میں کیا کروں. پوری کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس میں سے اسی پہ نظر پڑی مجھے, اور کسی پہ میری نظر نہیں پڑی, اسی پہ پڑی, اب میں کیا کروں. تو شادی سے پہلے کے بہت سارے چیلنجز ہیں, پیرنٹس کے اپنے چیلنجز ہیں اور بچوں کے اپنے چیلنجز ہیں. آپ دیکھیں جو بچے نیک ہوتے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ وہ میسڈ اپ لائف گزاریں, ان کا چیلنج نہیں ہے کہ انہوں نے نظروں کا پردہ کرنا ہے, جسم کا پردہ کرنا ہے. ان کے فرینڈس بیٹھ کے ہر وقت دے آر ڈسکسنگ ریلیشن شپس. اس ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں اب تو اٹ از لائف از سو ایزی نا. پہلے ہوتا تھا کہ بچوں کو باہر جانا پڑتا تھا, جیسے میں جب ینگ تھی تو باہر جانا پڑتا تھا, اور باہر جا کر کوئی پسند آتا تھا یا کوئی دیکھتے تھے, پر کالج سے واپس آ کے اس کو ٹاٹا بائی بائی بھی کہنا پڑتا تھا کہ اب جتنی دیر اب ہم گھر میں ہیں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی جنریشن, کہ میری جنریشن میں یہ ہوتا تھا, کیونکہ فون بھی ایک ہی ہوتا تھا, لینڈ لائن اور اماں ابا کے کمرے میں ہوتی تھی, تو آپ کیا کر سکتے تھے. لیکن اب تو ہمارے پاس یہ فون ہے نا, انسٹا,
स्नैप चैट, अम्मा अब्बा बेचारों को पता ही नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड, हम उन ग्रुप्स में हैं जहाँ लड़के भी हैं, दे जस्ट फ्रेंड्स, और जब बात करते हैं तो वो टिकलिश फीलिंग भी हो रही होती है. ऐसी जगह पे रह के कितनी टेम्पटेशंस हैं. रोज़ कोई कह रहा है हाय हेलो, पॉपिन्स आ रहे हैं, और आपका दिल चाह रहा है कि आप भी उतने ही कूल बने कि आप पता चले कि आई कैन टॉक टू दिस पर्सन एंड दैट पर्सन. और फिर आप देखें कि उस माहौल में रहते हुए एक लड़का लड़की अगर डिसाइड करता है कि मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गलत फैसला नहीं करना, मैंने अपने आप को बचा के रखना है, और फिर अम्मा अब्बा कहते हैं मेरा बच्चा तो इतना शरीफ है, ये तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो हम शादी करेंगे. हम उसकी उस बात को और आजमाते हैं. लड़कों को कहते हैं अपने पाँव पे खड़े हो, मतलब कि पाँव पे कब खड़ा होगा? जब इतना बड़ा घर बनाएगा, गाड़ी होगी, लाइफ स्टाइल होगा, तो बेचारा 40 साल का हो जाएगा. 40 साल तक वो अपनी डिज़ायर्स का क्या करे? व्हाट इज़ ही सपोज टू डू? अच्छा, लड़की है तो उसको कहते हैं कि तालीम ना छोड़ो. अब वो बेचारी क्या करे? उसको रोज़ उसका दिल चाहता है कि देयर शुड बी समवन इन माई लाइफ टू लव मी. ठीक है, पढ़ाई मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कोई तो हो मेरे लिए भी. जब सारे गानों में भी वही है, ड्रामों में भी वही है, फिल्मों में भी वही है, वे शुड आई गो? तो ये शादी से पहले के चैलेंज हैं. अच्छा चलें अब आ जाएं, शादी के दरमियान में क्या चैलेंजेस हैं? फंक्शन रख तो लेते हैं हम, लेकिन अब उसके लिए थीम्स, उसके लिए डिस्कशंस, उसके लिए कपड़े चाहिए. कपड़े भी वो चाहिए कि किसी ने देखे ना हो अगली पिछली 5 नस्लों में. फिर उस पर पैसे लगते हैं, क्योंकि अब देखें ना, यू हैव टू बी अप टू द मार्क. लगते नहीं है, बहते हैं. बहते हैं, बिल्कुल बहते हैं. सबसे ज्यादा अच्छे हों, सबसे ज़्यादा अच्छे हों, किसी ने देखा ना हो. मेरी क्या जानने वाली हैं, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया किसी और का. उन्होंने कहा कि आई मीन शी वाज सॉर्ट ऑफ पैरानॉइड कि जैसा मेरा ड्रेस हो किसी का ना हो. अच्छा, अब एक दफ़ा क्या हुआ कि वो किसी जा रही थी कहीं पे इवेंट पे, तो वो जो डिज़ाइनर थे ना, कोई इनको अच्छा नहीं लग रहा था डिज़ाइनर भी. तो फाइनली शी वेंट टू वन ऑफ द, जो जैसे हमारे ये आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ से उन्होंने किसी जोड़ा लिया, ड्रेस लिया. तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो अब सबने देखा होगा. तो उन्होंने कहा एटलीस्ट सबको पता तो होगा कि ये 50-60,000 का पर यार्ड है. यानी प्राइस तो शो करेगी ना, उनको पता चलेगा ये बरेजी का है या सना सफीनाज का है या इसका है. तो कम से कम ये पता चल जाए फिर उनको. अगर ये कि मैं एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती, तो कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो जाए. तो अब एक तो ये चैलेंज कपड़ों का है, और इवेंट्स का है. फिर इवेंट्स के लिए कोई यूनिक से यूनिक आइडियाज़ हो. और अब तो दुल्हन भी बेचारी तंग है ना, उसको भी डांस करना है, उसको एंट्री कैसे देनी है. उसने सिर्फ दूल्हे का दिल नहीं लुभाना, उसके दोस्तों ने भी देख के कहना वाह भाई भाभी बड़ी फिट है, और कैमरामैन ने भी इंजॉय करना है, और बाकी लोगों ने भी इंजॉय करना है. दूल्हे से पहले सब इंजॉय कर रहे हैं. अम्मा अब्बा कह रहे हैं नज़र ना लग जाए, हाय मेरी बच्ची कितना अच्छा नाच रही है, बट हो रहा है. और वो यूनिक से यूनिक आइडिया के चक्कर में पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं. और ड्यूरिंग द वेडिंग क्या होता है? नाराज़गियाँ भी नहीं होती. फलां को नहीं बुलाया, फलां को आगे बिठा दिया, उसको पीछे बिठा दिया. अच्छा, फिर मेरी जब शादी हुई थी तो उस ज़माने में तो बस घूंघट निकाल के बैठ जाओ, और वो ठीक है, वो कैमरेमैन है, वो मूवी बना रहे हैं और पिक्चर्स हैं. अब तो वो रोक रोक के बताते हैं, दुल्हन को खुद पकड़ पकड़ के बताते हैं. मूवी बिल्कुल मूवी हो रही है, सारे खड़े में इंतज़ार करें. अब तो वो बताते हैं दुल्हा को कि आप ऐसे हाथ पकड़े. अब दुल्हे को पकड़ने नहीं आ रहा, वो कॉन्शियस हो रहा है, तो वो कैमरामैन जाके खुद दुल्हन का हाथ पकड़ के बताता है. एक वो एफर्ट है कि जी अब यहाँ पे हमने वो चलाना है और यहाँ पे ये चलाना है, फिर दरमियान में से दुल्हन गुजरे, और फिर कभी हमने किसी उधर चले जाना है हिल स्टेशन पे तैयार होके, वहाँ से फिर वो पूरी बनवा के लंबा ड्रेस होगा जी, सारा कुछ डिफरेंट हो, कितनी उसमें डिशेस सर्व की जाएं, फिर बारात कैसे आए. तो ड्यूरिंग के कितने हैं ना, हर इवेंट के लिए एक चल रहा है. हम तंग भी पड़े हुए हैं, हम तैयार भी हो रहे हैं, हम झगड़ा भी कर रहे हैं, कोई बाथरूम खाली नहीं कर रहा, कोई बाथरूम गंदा कर रहा है, किसी को चीज़ नहीं मिल रही, दुल्हन का जोड़ा नहीं आ रहा, दुल्हन कह रही है मेरे कपड़े, वो रो रही है मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, आई शुड बी लुकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, वो भी नहीं हो रहा. इट्स अ रोबोटिक वॉक कि वो जब आप चलते हैं ना तो यूं यूं चल रहे होते हैं. और लिटरली फिर मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो हील उतार के किसी को पकड़ाई हुई है और फिर चल रहे हैं उसके हाथ में पकड़ा हुआ है कि ये हील
बैंडेजेस भी लगे हुए थे। جی تو مجھے یاد ہے جب میرے بیٹے کی ہوئی تو میں نے سب سے پہلی چیز یہ ڈیسائیڈ کی تھی کہ مائی ڈریس ہیز ٹو لک نائس اینڈ کمفرٹیبل اینڈ اسپیشلی مائی شوز. ہیل بھی ہو لیکن ایسی ہو جس میں وہی بات ہے جتنی دیر بھی واک کرنا ہے گیسٹ کو مجھے اتارنا ہی نہ پڑے. میرا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے جوتی میری وہ ہوگی. پھر فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے لی اور اب آپ خیر یہ ساری چیزیں ہیں. آفٹر میرج کیا ہوتا ہے, اس کے کیا چیلنجز ہیں؟ فیری ٹیل ہوتا ہے, فیری ٹیل سارا کچھ ذہن میں ہوتا ہے. فیری ٹیل, ہنی مون ہوتا ہے. ہنی مون چیلنج نہیں ہے, میں چیلنجز پوچھ رہی ہوں. fitting into the family. فٹنگ ان ٹو دا فیملی اور خوشی اور سکون, یہ سب سے بڑا چیلنج. ہاں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. شادی سے پہلے جو اماں زہر لگتی ہیں نا 24 آور میں امی یاد آ جاتی ہے. جن کا فون اٹھانے کو دل نہیں چاہتا ان سے دل چاہتا ہے بار بار بات کریں. اب ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے. اور وہ اماں جو وہی بات ہے کہتی تھی یہ کیا کرتی ہو وہ کیا کرتی ہو, ان کو بھی ہر بات پہ ہوتا ہے تم گھر آ جاؤ, تم مل جاؤ, ہم اداس ہو گئے ہیں. اس سے میں کہتے تھے چلی جاؤں گی واپس نہیں آنا. اچھا تو آفٹر میرج کے پھر یہ کہ وہی بات ہے فیملی ایڈجسٹمنٹ, ہسبینڈ وائف ایڈجسٹمنٹ, ایکسپیکٹیشنز. ایگزیکٹلی ایکسپیکٹیشنز آر سو ہائی. اتنا کچھ ہم نے کیا ہے بھائی, اتنے کپڑے, اتنا کھانا پینا, اتنی پلاننگ, تو پھر وہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ تو تھرو آؤٹ ملنی چاہیے. شادی پہ بھی فوکس ہو رہا ہے آپ کا, لیکن اب کیا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی اسٹارٹس ہٹنگ, اٹس ویری ہائی. مطلب بڑا ایک دم جھٹکا لگتا ہے ہر چیز پہ نا کہ اچھا کیا. اسی لیے لوگ اکثر کہتے ہیں آئی ایم ہائیلی ڈس اپوائنٹیڈ. وہ ڈس اپوائنٹیڈ اس لیے ہیں کہ ہم نے ان چیلنجز کو یا وہ جو فوکس تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا. ایک بگ کوشچن مارک ہمارے پاس ہوتا ہے, وی آر ویری کنفیوزڈ. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہوا کیا, دھوکہ ہو گیا, زیادتی ہو گئی, کیا ہوا. کئی میں نے مدرس کو دیکھا ہے وہ بیٹھ کے بعد میں کہتی ہیں ہم نے بہت جلدی اس کی شادی کر دی. جب میں پوچھتی ہوں اچھا کتنی ایج ہے بچی کی, صرف 25 سال, بہت جلدی شادی کر دی. اتنی ذمہ داری اس بیچاری پہ پڑ گئی, پریگنینسی فوراً ہو گئی, اور وہی 25 سال 26 سال. بیکاز دا پرابلم از کہ ہمارا حال یہ ہے کہ وی لیو ان دا مومنٹ. ہم کہتے ہیں ابھی مزہ کر لو, بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی تو ایونٹ ہو جائے پھر سوچیں گے, ابھی تو ڈانس کر لیں پھر بعد میں دیکھیں گے, ابھی ہمیں درس نہ دے کوئی, پلیز ہمیں لیکچر نہ دیں, ہمیں سمجھائیں نہ, ہمیں کوئی بات نہ کہیں. کپڑے بنانے والے بھی یہی کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر اوقات آپ دیکھیں گے ہمارے مرد حضرات ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا کرو, زیادہ نہ. ہم کہتے ہیں لو یہ ایونٹ بھی ضروری, یہ کام بھی ضروری, یہ بھی ایسے ضروری, ہمیں کرنا ہے, ہم نے وہ سب چیزیں کرنی ہیں. اب پرابلم کیا ہے, لیٹس اسٹارٹ اینالائزنگ کہ واٹ از اٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے, مسنگ لنک کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شادی میں جو سارے اخلاقات ہیں سارے خواتین کی طرف سے ہوتے ہیں, کیونکہ مرد بیچاروں کو تو ہم نے بس وہ تو نئے کپڑے میں نہیں بناتے. ہاں مطلب وہی وکٹمس ہوتے ہیں بیسیکلی, منع بھی کرتے ہیں مگر منع نہیں بھی کرتے. ایکچولی بات یہ کہ ایک تو ہم ان کی تربیت شروع سے ایسی کر دیتے ہیں نا. اگر وہ لڑکے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, ہم نے ان کو اتنی سٹوریز سنائی ہوتی ہیں کہ میں تمہاری کیسی بیوی لاؤں گی اور کیا تمہیں دوں گی. دے کیپ لسٹنگ ٹو آور اسٹوریز اینڈ دیٹس ہاؤ دے ٹرن آؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے اکثر میں نے دیکھا ہے دے ڈونٹ وانٹ بیوٹی, دے وانٹ برینس. جب میں پوچھتی ہوں نا تو ماؤں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے خوبصورتی. لڑکے اکثر یہ کہتے ہیں کہ شی شوڈ بی انٹیلیجنٹ. میں نے یہ بہت دیکھا ہے, لیکن کیونکہ مدرز نے ان کو فیڈ کیا ہوتا ہے کہ خوبصورتی کا بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. وٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ ٹو اچیو ان لائف. مجھے خوشی چاہیے, مجھے کمپینین شپ چاہیے. تو میں نے کہا ٹال ہونے سے کیا کمپینین شپ آئے گی جو شارٹ سے نہیں آ سکتی. گورا ہونے سے کون سی کمپینین شپ آئے گی جو اگر کوئی ڈارک کمپلیکشن ہے اس سے نہیں آ سکتی, یا پیسے سے, یا کچھ بھی ایسی چیز. میں کہتی ہوں پہلے آپ کلیئر ہوں کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. اسی طرح میں مدرس کو کہتی ہوں, مدرس کہتی ہیں ہمیں نا ریلیجس چاہیے بہو. میں کہتی ہوں اچھا مطلب کتنی ریلیجس, حجاب والی نہیں, حجاب والی ہے, حجاب کے بغیر بھی چلے گی. میرا بیٹا ویسے بڑا ریلیجس ہے لیکن چلے, بس خوبصورت ہو, بس ایسی ہو. میں کہتی ہوں نہیں, کلیئر یور کانسیپٹ. آپ کو قرآن اور حدیث کے حکم ماننے والی لڑکی چاہیے یا ایسی چاہیے جو کبھی لیتی کبھی نہیں لیتی, ٹریڈیشنلی لے رہی ہے, پیرنٹس جب بار بار کہتے ہیں اس وجہ سے کر رہی ہے. واٹ ڈو یو وانٹ. اور اکثر لوگوں کا پتہ کیا جواب ہوتا ہے, جو پریکٹسنگ بھی میں نے دیکھے ہیں کافی, کہتے ہیں بس
گھر میں پردہ نہ کرے, دیور سے پردہ نہ کرے. اور کبھی کبھی میرے دل میں سے صرف آواز آتی ہے, ایکسکیوز می واٹ ڈو یو وانٹ, یو وانٹ ہر ٹو جسٹ سٹ اینڈ, کیا دیور کے ساتھ کیا کرے, گپیں لگائے, ہنسی مذاق کرے. پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے انہوں نے بچپن سے دیور اور بھابھی کی گانے بھی سنے ہیں, فلمیں بھی دیکھی ہیں, ڈرامے بھی دیکھے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو کہ یہ ضرور ہو.